کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں۔ قبر کی نیند سے، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ اور حاضر و ناظر، حاضر و ناظر، نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ اور بوسائے در سے انہیں روک نہ تو اے درباں، بوسائے در سے انہیں روک نہ تو اے درباں، خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں۔ اور نام لیتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ عیسیٰ فرماتے ہیں کہ کیوں نہ پلڑا تیرے، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، شہباز بھائی بہت خوبصورت کلام پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمر میں، فن میں، ہنر میں، سب میں برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا مفتی صاحب، توبہ و استغفار سے متعلق یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص توبہ کر لے، اس کے بعد پھر وہ گناہ کرے تو اس کے لیے کیا کہا گیا؟ حدیث پاک میں فرمایا کہ جو آدمی توبہ کرے اور پھر دوبارہ گناہ کی طرف لوٹے اور اس طرح کرتا رہے تو وہ آدمی اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ تو یہ توبہ نہیں ہے، پھر اللہ کے ساتھ مذاق کرنا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب بندہ اللہ کے ساتھ مذاق کرنے پر اتر آئے تو یہ اس کی انتہائی مطلب یہ کہ ایسی حالت ہے کہ جس میں وہ گویا کہ گناہوں کے معاملے میں انتہائی نیچے جا چکا ہے۔ اچھا ایک اور سوال اس میں یہ کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں جو کچھ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر رہا ہوں یہ دراصل اس گناہ کا کفارہ ہے، تو اس کی یہ سوچ کیسی ہے؟ یہ سوچ غلط ہے، شیطانی وسوسہ ہے۔ ظاہر ہے توبہ کا گناہ کا کفارہ تو یہ سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ اس گناہ کو چھوڑ دے۔ پھر باقی جن پہ کفارے بیان کیے گئے وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن بنیادی کفارہ ہر گناہ کا یہی ہے کہ آدمی سچے دل سے عزم کر لے کہ آئندہ اس گناہ کو نہ کروں، اور عملاً پھر اس کا ثبوت بھی دے اور اس گناہ کو نہ کرے۔ مختصراً یہ بتائیں، کیا میری جگہ پہ کوئی اور میرے گناہ کی توبہ یا میری جگہ پہ کوئی اور میرے لیے استغفار یا میرے لیے بخشش کی کوئی بات کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟
جی بالکل، اس میں درخواست کرنا خود بھی بندے کو چاہیے کہ دعا کرے، استغفار کرے. کسی بزرگ شخصیت سے، نیک لوگوں سے جیسے درخواست کرنا کہ آپ دعا کر دیں، آپ استغفار میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کی کو وسیلہ مطلب وہ بن جاتے ہیں نیک لوگ اللہ کی بارگاہ میں. تو یہ جی ہاں، اور وہ بات ان کی اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. لیکن بندے کو خود بھی اپنی عاجزی انکساری کا اظہار اللہ کی بارگاہ میں کرتے رہنا چاہیے. مفتی صاحب سوالات جو ہیں مختصر وقت ہے جو بھی ہو سکے. دیکھیں، ایک بہن نے کوشچن کیا تھا نفلی روزے کا کیا کفارہ ہے، تو نفلی روزے کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا، کفارہ صرف رمضان کے روزے کا ہے. اچھا، اس کا قضا ہے نفلی روزے کے. کہا کہ ایام مخصوصہ کی وجہ سے جو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کا کیا ڈیوریشن ہے، 12 بجے سے پہلے ٹوٹے تو روزہ نہیں ہوگا، 12 بجے کے بعد ٹوٹے تو نہیں ہوگا. دیکھیں، اگر روزہ افطار کرنے سے 1 منٹ پہلے بھی اگر ایام مخصوصہ آ گئے تو اس دن کا روزہ شمار نہیں کیا جائے گا، اس کی قضا کرنی پڑے گی. ٹھیک. پھر کوشچن کیا گیا تھا کہ بعض اوقات جو ہے افیئرس کرتے ہیں لڑکے لڑکیاں اور شادی کا وعدہ کر لیتے ہیں تو اس کو نبھانا کیا ضروری ہے. تو وہ وعدہ کرنا حرام ہے، وہ ملنا جلنا حرام ہے، وہ بات چیت کرنا حرام ہے. اس وعدے کو پورا کرنا اس کی حیثیت سمجھ میں آ جاتی ہے. تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ایسے وعدے کی جو اللہ اور رسول کی رضا کے خلاف کیا گیا. ٹھیک. پھر کوشچن کیا گیا کہ کشمش کا ریٹ کیا ہوگا فطرانے میں. تو دیکھیں، کشمش کا ریٹ ہوگا 4 کلو 100 گرام کشمش کا جو بھی آپ کے علاقے میں ریٹ بنتا ہے وہ آپ ایک شخص کا فطرانہ دے سکتے ہیں، 4 کلو 100 گرام. ٹھیک. پھر بہن نے پوچھا کہ ہمیں قرض اور 13 تولہ سونا بھی اور قرض بھی 13-14 لاکھ ہے تو کیا اس پہ زکات ہوگی؟ تو اس زیور پہ زکات نہیں ہوگی کیونکہ وہ سارا کا سارا اس قرض کے اندر جھگڑا ہوا ہے. صحیح. بہن نے انڈیا سے کوشچن کیا تھا کہ پی ایف پہ زکات ہوگی نہیں ہوگی. دیکھیں، پی ایف بات یہ ہے کہ وہ آپ کی اپنی ملکیت ہوتا ہے، تو آپ کی اپنی ملکیت ہونے کے اعتبار سے سال بہ سال اس کی زکات ہوتی جائے گی. پروویڈنٹ فنڈ مراد ہے. زیور پہ کس طرح سے زکات ہوگی؟ زیور پہ زکات کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر صرف سونا ہے تو 7.5 تولہ ہو تو زکات ہوگی، اگر صرف چاندی ہے تو 52.5 تولہ ہو تو زکات ہوگی، اور اگر سونا چاندی دونوں ہے تو دونوں کی قیمت ملا کر چاندی کی قیمت کا برابر اگر پہنچ جاتی ہے تو زکات ہوگی. اگر صرف سونا ہے اور اس کے ساتھ کچھ کرنسی ہے تب بھی چاندی کی قیمت دیکھیں گے، یا چاندی ہے کچھ کرنسی ہے تب بھی جو ہے چاندی کی قیمت کو اگر پہنچ جاتا ہے مل کے تو زکات بہرحال ہوگی. پراپرٹی کرائے پہ دی ہے اور اس کا بھی قرضہ بھی چڑھا ہوا اور اس کا بھاڑا آ رہا ہے، کرایہ آ رہا ہے، تو کیا اس کے اوپر زکات ہوگی؟ تو اگر اس کا قرضہ باقی ہے، خود آپ کا قرضہ باقی ہے، تو اولا تو یہ کہ پراپرٹی پہ زکات نہیں، کرائے پہ زکات ہوتی ہے. لیکن چونکہ اب یہ قرضے پہ ڈوبا ہوا سارا کا سارا کرایہ تو اس پہ زکات نہیں ہوگی جب تک پورا نہ ہو جائے. جی جی، مکمل ہو گیا سر؟ تقریباً مکمل کر. بہت شکریہ. اچھا، تھوڑی دیر ہے، مفتی صاحب یہ بتا دیجئے کیا ہاتھوں کی پوزیشن ہو جب توبہ و استغفار کرے، یا سفر میں بھی کر سکتا ہے، چلتے چلتے بھی کر سکتا ہے؟ دعا کا قبلہ آسمان ہے، لہذا ہاتھوں کی پوزیشن یہ ہونی چاہیے کہ بندہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف کرے، اپنے نگاہوں کو قدرے نیچے جھکا لے، جس سے مطلب ایسی کیفیت ہونی چاہیے کہ اس کی اپنی ذات پر تواضع، انکسار اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور ایک جھکنے کا انداز نظر آ رہا ہو. تو اور ہاتھوں کو ملا لیں، کھول لیں، دونوں طرح مطلب ثابت ہے. لہذا عاجزی و انکساری اس میں زیادہ مطلب بہتر ہے. رونے کی کوشش کرے، اگر رونا نہ آتا ہو تو رونے جیسی شکل بنا لے، رونا آ جائے، آنسو نکل آئیں، جیسے بھی مفتی صاحب نے فضائل بیان کیے تو کیا ہی بات ہے. مطلب یہ کہ ورنہ کم از کم یہ کہ رونے جیسی شکل بنا لے. اللہ تعالیٰ اس ادا کو بھی، رونے والوں کی ادا کی نقل بھی اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. سفر وغیرہ میں ڈرامہ وغیرہ کیا جاتا ہے، خوب ایک دعا کرانے والا رو رہا ہوتا ہے خوب زور زور سے چلا چلا کے تاکہ لوگوں پر جو ہے وہ حال تاری ہو جائے. ٹھیک. تو برحال یہ سخت ناپسند. چلتے پھرتے استغفار پڑھنی چاہیے، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ بالکل بالکل، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر لمحے انسان کو استغفار کی ضرورت ہے. محترم ناظرین، گفتگو ہماری جاری رہے گی کراچی اس کے مضافات میں اذان مغرب کے بعد بھی انشاءاللہ، اور اس پر ہم کنکلوژن بھی کریں گے. شہباز بھائی بھی موجود ہوں گے، کلام بھی ان سے سنیں گے. اس وقت آئے ایک وقفے کا، وقفے کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات پیر ابو طالب کے ساتھ. میں نے آپ کے سامنے وقفے پہ جانے سے پہلے بھی اپیل کی تھی، ایک مرتبہ پھر کرتا ہوں، روزانہ کرتا ہوں، اپنے آپ کو بھی احساس دلانے کی کوشش کرتا ہوں، اور آپ حضرات کے سامنے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو مہم ہے احساس زندگی کا، اس کا مقصد یہ ہے کہ جہاں ہم اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو احساس دلائیں، وہاں ہم اس بات کا بھی احساس کریں کہ جہاں جہاں زندگی کے چراغ بجھ رہے ہیں ان چراغ کو ہمیں دوبارہ جلانا ہے. ان خیموں میں، ان کچے مکانات میں، ان بستیوں میں، ان کچی آبادیوں میں، ان عارضی کیمپوں میں جہاں زندگی ختم ہوا جاتی ہے، ہمیں وہاں پہ زندگی کو دوبارہ رواں دواں کرنا ہے. ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ ایک خاندان جس کے 6 افراد ہوں یا جس کا کنبہ 6 افراد پر مشتمل ہو، ان کے لیے 2500 روپے کی جو ہے وہ عطیے کی رقم مختص کی گئی ہے، اور آپ کو اس عطیے میں اپنا حصہ ڈالنا ہے تاکہ ہم اور آپ مل کر ایک خاندان کی کفالت کر سکیں صرف 2500 روپے میں. عید آ رہی ہے، 4 جوتے خریدیں گے 2-2000 والے، ایک کم خرید لیں گے. عید آ رہی ہے، بچوں کے لیے کپڑے جہاں 3 عید کے 6 خریدیں گے 5 خرید دیں گے. تو اس طرح سے تھوڑی سی اگر ہم بچت کر لیں گے
افطار و سحر میں جو ہم خوبصورت اور لذیذ نعمت اللہ تعالیٰ کی جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں وہ کھاتے ہیں، کچھ اگر کم کھا لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ رقم جمع ہو جائے گی اور زیادہ سے زیادہ کفالت ہو سکے گی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ روز ہم جو اپیل کرتے ہیں اس پر آپ جو ہے وہ اپنے عطیات کو جمع کروائیں گے اور اس کار خیر میں ساتھ دیں گے۔ آج کے لیے قرآن پاک کی فضیلت میرے سامنے ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشک صرف 2 اشخاص پر کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دیا اور وہ رات کے اوقات میں اور دن